نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ روم آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ تم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، فرمایا کہ پھر تم انسان بن کر، بشر بن کر زمین میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے۔ دیکھیں جی، گزشتہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ تھا، اور پھر توحید کے دلائل میں آخری بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ تو جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ جس نے زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، تمہیں بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ بیان ہوا۔ اور آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور نشانات بھی بیان فرمائے ہیں، اور نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، ابتدا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی بنایا ہے۔ وہ بے جان مٹی جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری روئے زمین سے مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے لے کر آئے، پھر اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اور وہ مٹی آپ دیکھیں، اس مٹی کی تاثیر ہے کہ کسی جگہ کی مٹی کالے رنگ کی ہے، کسی جگہ کی مٹی سفید رنگ کی ہے، سرخ رنگ کی ہے، بھربھرے کی ہے۔ مختلف مٹیاں ہیں نا، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، اور مختلف طرح کی مٹیاں ہیں۔ وہی اثرات انسانوں کے اندر بھی ہیں، رنگوں کے اندر بھی ہیں، طبیعتوں کے اندر بھی ہیں۔ دوبارہ اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو بنایا، یہ اور مخلوقات بھی بنائی گئی ہے، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانات میں سے پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو، جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر بن کے پوری زمین میں منتشر ہو گئے، پھیل گئے ہو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دو کام کرتا ہے۔ کیا؟ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور دوسرا دنیا کے اندر دنیا کماتا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے نا، مین چیز اگر آپ دیکھیں نا تو یا تو دنیا کمائے گا، اور دوسرا انسان کو جو دوسرا کام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک تو انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزیں، مال اسباب، اپنا کھانا پینا، اپنی رہائش زندگی، یہ جو گزارنے کے لیے، یہ اللہ کا فضل اس کو فرمایا گیا۔ ورضوانا، اور اللہ کی رضا اختیار کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دو مقصد اگر ان چیزوں کو انسان سمجھ کر کرے نا تو یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا بھی اپنے جسم کو پالنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، روح کو پالنے کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب اور عبادات کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ نشانی بیان فرمائی ہے، دوسری نشانی فرمائی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جی میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا، پوری دنیا کا نظام اس سے چل گیا۔ فرمایا یہ جوڑا کیا ہوتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی، رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کے ساتھ کیا ہے، لیکن انسان کے ساتھ جوڑا پیدا کیا۔ آپس میں تو محبت ہوتی ہے، دوستی، دیکھیں نا، میاں بیوی کی جیسی دوستی ہوتی ہے، جیسا تعلق ہوتا ہے، اور کسی کا نہیں ہوتا ایسا تعلق۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ خاوند بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی خاوند کے لیے لباس ہے، اور بہت قرب
محبت کا تعلق ہوتا ہے بیوی کے ساتھ. تو اللہ نے رحمت بھی بنایا ہے اس کو اور دوستی بھی بنایا ہے اس کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کر کے دنیا کا نظام، پھر یہ دیکھیں یہ محبت دوستی اس کی وجہ سے ہی ہاں اگر تعلقات قائم ہوتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، آگے دنیا کا نظام چل رہا ہے اس سے. اگر آپس میں محبت اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو آگے سلسلہ انسانی بھی نہ چلتا. تو فکر کرے انسان اس میں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا کہ اور پھر تمہاری زبانوں کو، تمہاری زبانیں بھی مختلف پیدا کی اور تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. دیکھیں آسمان آپ کو کا حد نگاہ آپ کو نظر آتا ہے کیسا اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف اور کیسے بنایا ہے، غور فکر کرے انسان. اور زمین کو فضا کے اندر معلق رکھا ہوا ہے. یہ جو زمین ہے نا یہ فضا کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الم نجعل الارض مہادا، فرمایا کیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا ہم نے؟ ٹھیک ہے جی، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمانوں کو مضبوط چھت بنا دیا ہے، پانی کے اوپر ٹکایا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا. انسان اگر سوچے، یہ جو آج بڑے بڑے دنیا دار ہیں جو سائنس کو اور اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اگر وہ غور و فکر کریں تو اپنے رب کی ذات کو پہچان لیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات فرمائی کہ واختلاف ألسنتكم وألوانكم، تم سب کی زبانیں بھی مختلف ہیں اور رنگ بھی مختلف ہیں. اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. اگر بڑی زبانوں کا جو زیادہ بولی جاتی ہے اگر ان کا حساب کیا جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 سے زیادہ زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. پھر ایک جگہ پر جو اندر ایک زبان کے اندر جو زبانیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں پاکستان میں سندھی، بلوچی، اردو کے ساتھ اور پشتو اور یہ ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. پنجابی بولی جاتی ہے، پنجابی کے اندر کتنی زبانیں ہیں. ہاں جی، ہندکو بولی جاتی ہے، ہندکو کے اندر کتنی زبانیں ہیں، پشتو کے اندر کتنا فرق ہے. یہ ساری زبانیں یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرتے ہیں. اور الوانکم، اور سب کے رنگ بھی. اب دیکھیں آپ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف رنگوں کے، ٹھیک ہے جی، اور سب کو الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، الگ الگ. بالکل اگر آپ دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کریں نا تو بالکل سیم کوئی بھی نہیں ملتا آپ کو، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اور سیم شکل والے اگر آپ جمع کریں نا جن کے قریب قریب شکلیں ہوتی ہیں ان میں اگر 10-20 جمع کریں نا تو پھر بھی آپ کو کچھ عجیب ہی لگے گا کہ یار میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. کبھی غور فکر کیا آپ نے اس بات پر؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. جو بندہ اس پر غور کرتا ہے اپنے رب کی قدرت کو پہچان لیتا ہے. اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات کو سوتے ہو اور دن کو، رات سونے کے لیے، دن بھی سوتے ہو یا دن کو کام کرتے ہو. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اس کا فضل تلاش کرتے ہو. ہاں انسان رات کو آرام کرتا ہے. دیکھیں سارا دن آپ تھک جاتے ہیں نا. جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، صحیح کام کرنے والے، بعض دفعہ تھکاوٹ کس حیثیت تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ بالکل ہلنے لائق نہیں ہوتا. لیکن جب سو جاتا ہے، سونے کے بعد وہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے. جتنی بھی اس کی قوت جو تحلیل ہو چکی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نیند میں اس کو جمع فرما دیتے ہیں دوبارہ. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے نا کہ بھائی رات کو سو گیا، صبح اٹھا، پھر فریش، پھر اپنی دنیا کے کام کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ سوچ سمجھ والے، سننے والے، غور و فکر کرنے والے. یہ سب لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.